السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلامک اسٹیٹس کندوال۔ خطبہ حجۃ الوداع بلا شبہ انسانی حقوق کا اولین اور مثالی منشور اعظم ہے۔ ایسے تاریخی حقائق کی روشنی میں انسانیت کا سب سے پہلا منشور انسانی حقوق ہونے کا اعزاز ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری حج کیا، اسے دو حوالوں سے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ ایک، اس حوالے سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج وہیں کیا، اور اس حوالے سے بھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس خطبے میں ارشاد فرمایا، یہ میری تم سے آخری اجتماعی ملاقات ہے، شاید اس مقام پر اس کے بعد تم مجھ سے نہ مل سکو۔ خطبہ حجۃ الوداع کو اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس منشور میں کسی گروہ کی حمایت، کوئی نسلی قومی مفاد، کسی قسم کی ذاتی غرض وغیرہ کا کوئی شائبہ تک نظر نہیں آتا۔ ذی-القعدہ 10 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا۔ اسی حوالے سے اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ یہ ابلاغ اسلام کی بنا پر حج الاسلام اور حج البلاغ کے نام سے بھی موسوم ہے۔ اس حج کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد 1,24,000 یا 1,44,000 انسانوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ 9 ذی الحج 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں تمام مسلمانوں سے خطاب فرمایا۔ یہ خطبہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے اور اسلام کے سماجی اور سیاسی تمدنی اصولوں کا جامع مرکہ ہے۔ اس کے اہم نکات اور اس کے مذہبی اخلاقی اہمیت حسب ذیل ہے۔ خطبہ: سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں، اس کے پاس توبہ کرتے ہیں، اور ہم اللہ ہی کے ہاں اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے، پھر اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، اس کو کوئی راہ ہدایت نہیں دکھا سکتا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہیں۔ اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید اور اس کی اطاعت پر پرزور طور پر آمادہ کرتا ہوں، اور میں اسی سے ابتدا کرتا ہوں جو بھلائی ہے۔ لوگو، میری بات سن لو، مجھے کچھ خبر نہیں کہ میں تم سے اس قیام گاہ میں اس سال کے بعد پھر کبھی ملاقات کر سکوں۔ ہاں، جاہلیت کے تمام دستور آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب سے۔ خدا سے ڈرنے والا انسان مومن ہوتا ہے، اور اس کا نافرمان شقی۔ تم سب کے سب آدم کی اولاد میں سے ہو، اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ لوگو، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسی حرام ہیں جیسے تم آج کے دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت کرتے ہو۔ دیکھو، ان قریب تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہ تم سے تمہارا اعمال کی بابت سوال فرمائے گا۔ خبردار، میرے بعد گمراہ نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہو۔ جاہلیت کے قاتلوں کے تمام جھگڑے میں ملیح میٹ کرتا ہوں۔ پہلا خون جو باطل کیا جاتا ہے وہ ربیعہ بن حارث عبد المطلب کے بیٹے کا ہے۔ ربیعہ بن حارث آپ کا چچیرا بھائی تھا، جس کے بیٹے عامر کو بنو عزیل نے قتل کر دیا تھا۔ اگر کسی کے پاس امانت ہو، وہ اسے اس کے مالک کو ادا کر دے، اور اگر سود ہو تو وہ موقوف کر دیا گیا ہے۔ ہاں، تمہارا سرمایہ مل جائے گا، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ سود ختم کر دیا گیا، اور سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں۔ لوگو، تمہاری اس سرزمین میں شیطان اپنے
پوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے، لیکن دیگر چھوٹے گناہوں میں اپنی اطاعت کیے جانے پر خوش ہے، اس لیے اپنا دین اس سے محفوظ رکھو۔ اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد اسی دن سے 12 ہے۔ جب اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے تھے، اس میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 لگاتار ہیں اور رجب تنہا ہے۔ لوگوں، اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو۔ خدا کے نام کی ذمہ داری سے تم نے ان کو بیوی بنایا اور خدا کے کلام سے تم نے ان کا جسم اپنے لیے حلال بنایا۔ تمہارا حق عورتوں پر اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر کو نہ آنے دیں، لیکن اگر وہ ایسا کرے تو ان کو ایسی مار مارو جو نمودار نہ ہو۔ اور عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کو اچھی طرح کھلاؤ، اچھی طرح پہناؤ۔ تمہارے غلام تمہارے ہیں، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ اس جامع خطبہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں، قیامت کے دن خدا میری نسبت پوچھے گا تو کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے عرض کی کہ ہم کہیں گے آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا، اے خدا تم گواہ رہنا، اے خدا تم گواہ رہنا، اے خدا تم گواہ رہنا۔ اور اس کے بعد آپ نے ہدایت فرمائی، جو حاضر ہیں وہ ان لوگوں کو یہ بات پہنچا دیں جو حاضر نہیں ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔